اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مشرکین کی حالت کو بیان فرمایا ہے کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کی حد کر دی تھی، اتنی زیادہ اذیتیں پہنچائیں، یہاں تک کہ ایسے تانے بھی دینے شروع کر دیے۔ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یہی شخص ملا تھا نبوت دینے کے لیے، رسول بنانے کے لیے؟ رسول تو کوئی بستیوں میں سے بھی بڑا آدمی ہونا چاہیے تھا، جیسے ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود ثقفی جو طائف کا سردار تھا۔ تو ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا جن کے پاس مال و دولت ہوتا، اسباب ہوتے، اور اس وقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار ہوتے، تو یہ رسول ہونے چاہیے تھے۔ یہ رسول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا نعوذ باللہ، جو ابو طالب کا یتیم بھتیجا ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں ان لوگوں نے بدبختوں نے کی۔ یاد رکھیں، جس آدمی کے دل میں بھی تکبر ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ بڑے بڑے جو مشرکین مکہ تھے، سردار تھے، ان کے دلوں میں کیا تھا؟ یہی تکبر تھا جو ان کو لے ڈوبا۔ ابو جہل کو دیکھ لیں کہ اب ہم اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھیں اور اس کے غلام بن کے زندگی گزاریں، ہم تو مکے کے سردار ہیں اور ہم غلامی کو کیوں قبول کریں؟ یہی تکبر تھا ابو لہب کے اندر، ابو طالب، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط، یہ بڑے بڑے جو نامور ان کے نام تھے، سب کے اندر یہی تکبر تھا جو ان کو لے ڈوبا، اور اس قسم کی باتیں کرتے کہ یہی شخص ملا تھا نبوت کے لیے اللہ رب العزت کو۔ یاد رکھیں، ایسی باتیں براہ راست اللہ کی ذات پر اعتراض ہے، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ انبیاء کا انتخاب، اب انبیاء کوئی بھی شخص اپنی عبادت سے، ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نبوت کے لیے چن لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا، اللہ کے انتخاب پر انہوں نے اعتراض کیے، لیکن جن لوگوں نے ان کے برخلاف ماننے پہ آگے، تو اللہ رب العزت نے ان کو زمانے کا امام بنا دیا۔ اب یہ دیکھیں، ابو جہل اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں میں سے تھا، اقارب میں سے تھا، لیکن مردود ہو گیا۔ ابو لہب سگا چچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن نہیں مانا، تکبر کیا، مردود ہو گیا۔ تو جتنے بھی نامور تھے یہ لوگ سارے کے سارے مردود ہو گئے، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، تانے دیتے، کئی قسم کے بے شمار ایسے واقعات ہیں ان لوگوں کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو اللہ کے نبی کے دل میں بات ہے، چلو آخری وقت میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ لوں۔ تو عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، اور ان سے کہا کہ عثمان ذرا بیت اللہ کو کھول دے، میں نماز پڑھ لوں۔ تو اب وہ تکبر کے ساتھ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑایا اور کہنے لگا میں نہیں کھولوں گا۔ تو آپ نے بہت کہا لیکن اس نے بات نہ مانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جملہ کہا کہ عثمان اس وقت کو یاد کرو جب تو میری جگہ پہ کھڑا ہوگا اور میں تیری جگہ پہ ہوگا اور بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ جب یہ باتیں سنی تو اور زیادہ مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا کہ دیکھو باتیں کیسی اور اوقات کیسی ہے، نعوذ باللہ کی رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، مکے والوں نے نکال دیا، مدینے کی طرف جا رہے اور باتیں کیا کر رہے ہیں کہ بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ پھر وہ وقت آیا، اللہ رب العزت نے دکھایا، جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ لے کر آؤ عثمان کو، یہ بھاگ گئے تھے وہاں سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑ کر لائے۔ اب ان کے ہاتھ میں چابی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ فرمایا کہ عثمان وہ وقت یاد ہے جب میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی؟ اب یہ شرم کے مارے سر نہیں اٹھا سکتے تھے اللہ کے نبی کے سامنے۔ آپ نے فرمایا ذرا سر اوپر اٹھاؤ، تو انہوں نے سر اوپر اٹھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آپ یہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس وقت آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، حاجیوں کی خدمت پہلے ہمارے ذمے ہے، تو آپ یہ چابی بھی ہمیں دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمی دیکھیے، شفقت اور مہربانی دیکھیے، اور عثمان بن ابی طلحہ کے حوالے وہ چابی کر اپنے چچا کو بھی نہیں دی۔ فرمایا کہ عثمان یہ چابی اب تجھے میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں یہ قیامت تک تیری نسل میں چلتی رہے گی۔ اب دیکھیں انہوں نے پھر اسلام قبول کیا، عثمان بن ابی طلحہ نے۔ آج بھی بیت اللہ کی جو چابیاں ہیں وہ انہی کی نسل میں چلی آ رہی ہیں۔ تو اس طرح یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، اللہ رب العزت نے پھر ان کو دکھایا۔
اور ان کے برخلاف جن لوگوں نے اطاعت کر لی، فرما برداری پر آگے اپنے تکبر کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں کیسے مٹے ہوئے لوگ تھے، غلامی کی زندگی گزارنے والے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، اگر یہ اسلام قبول نہ کرتے تو کون ان کو جانتا؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت عمار، حضرت یاسر رضی اللہ عنہما۔ تو یہ ایسے حضرات تھے جو بالکل غلامی کی زندگی انہوں نے بسر کی ہے۔ اب غلاموں کی کیا حیثیت تھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی وقت نہیں تھی غلاموں کی، غلاموں سے بدترین جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ دین کی آغوش میں آ گئے تو کیسا اللہ نے ان کو نوازا کہ وہ کہتے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے، دیکھیں غلام در غلام تھے، یہ غلام ابن غلام غلامی کی زندگی بسر کرتے آ رہے۔ فرمایا کہ بلال ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا اور مولا ہیں۔ حضرت عمر جیسا آدمی ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہمارے سردار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیں کہ انہوں نے جب یہ بھی بڑے نامور تھے، بڑا نام تھا ان کا مکہ کے کافروں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے چھوڑ دیا، اسلام کی آغوش میں آ گئے، تو پھر جب اللہ رب العزت نے ان کو عزتوں سے نوازا اور اس وقت یہ پھر رویا کرتے تھے اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو خطاب کرتے تھے، اے عمر ایک وہ وقت تھا تیرا باپ خطاب تجھے کہتا تھا کہ اے عمر تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، کیا کرے گا بڑا ہو کر؟ اور آج اللہ رب العزت نے مجھے ایسی عزت دی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر میرا حکم چلتا ہے، اور اللہ نے اتنی بڑی سلطنت عطا کی ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ اگر میں دین کو قبول نہ کرتا تو یہ چند منٹوں کی، چند گھنٹوں کی، چند دنوں کی میری سرداری تھی، جیسا کہ ابو جہل کی سرداری بھی مٹی میں مل گئی، ابو لہب، یہ بڑے بڑے لوگوں کی سرداری مٹی میں مل گئی۔ اگر وہ بھی دین کی آغوش میں آ جاتے تو آج زمانے کے امام ہوتے۔ تو جو بھی دین کی طرف آیا ہے ہر دور کے اندر، اللہ نے اس کی ذات کو نہیں دیکھا، اس کی رنگ نسل کو نہیں دیکھا، اس کے قوم قبیلے کو نہیں دیکھا، اللہ نے اس کو اٹھا کر لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ اور جو بندہ بھی دین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، دین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زمانے کا امام بناتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن جو دین سے منہ موڑ لیتا ہے، چاہے وہ وقت کا حکمران کیوں نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو ذلیل و رسوا کر کے دکھاتے ہیں۔ پہلے انبیاء کے واقعات بھی دیکھیں، قوم کے سرداروں کی طرف گئے، بادشاہوں کی طرف گئے، بادشاہوں نے جب نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ اب نمرود دیکھیں پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، پوری دنیا پر بیک وقت اس نے حکومت کی ہے، لیکن جب وقت کے نبی کے سامنے ٹکرا گیا اور اپنے آپ کو نہیں جھکایا، تکبر کے اندر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے تخت پر بٹھا کر اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ فرعون بادشاہ تھا، جب تعلیمات پر عمل نہ کیا، وقت کے نبی کے ساتھ ٹکرا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر ڈالی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، نشان عبرت بنا دیا۔ بڑے بڑے مالدار لوگ آئے، بڑے بڑے سردار لوگ قوم قبیلے کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چیز نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کس کے دل میں عاجزی انکساری ہے، کون دین کی طرف آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زمانے کا امام بناتے ہیں، لوگوں کو مقتدا بنا دیتے ہیں، پیشوا بنا دیتے ہیں۔ لیکن جو اعلیٰ خاندان ہو، اعلیٰ حسب نسب ہو، مالدار ہو، ہر اعتبار سے دنیا میں عزت ہو، نام ہو، لیکن دین سے دور ہے اگر، تو یاد رکھیں دنیا بھی اس کی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اسی لیے ہم لوگ یہ نکلتے ہیں، جماعتوں کا آنا جانا، لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ یہ جو دین ہے یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے۔ جو بھی دین پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیوں پر لے جاتے ہیں، دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ لیکن یہ تاریخ شاہد ہے، جس نے بھی دین کو بس پشت ڈال دیا، دین کو اہمیت نہ دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا ہے۔ تو لوگوں کے پاس چل چل کے جانا، لوگوں کو دین کی اہمیت بتانا کہ یہ دین کیا ہے، یہ دین ہمیں اصل میں عزتیں دے گا، یہ دین ہی ہمیں فوقیت دے گا، یہ دین ہی ہمیں بلندیوں پر لے جائے گا۔ ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں، ہم اس کے مطابق زندگی گزار لیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق آ جائیں، ان کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دیں، اپنا سر جھکا لیں اور دین کے تقاضوں کو پورا کر لیں، تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے دنیا میں عزت ملے، شہرت ملے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا باعث بنا دے۔ تو اگر اتنی بڑی کامیابی کی امیدیں ہیں تو ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ دین کو چھوڑ کر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا، یہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر۔ وہی کامیاب ہوئے جو دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ خود بھی کوشش کریں، دین کے تقاضوں کو پورا کریں، جو دین جہاں حکم دیتا ہے اس کو دیکھیں،
اور اوروں کی بھی فکر کریں کہ سارے کے سارے لوگ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر فخر فرمائے کہ میری امت نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا ہے، اور اللہ کے نبی کا چہرہ روشن ہو جائے ہماری وجہ سے۔ یاد رکھیں جو لوگ گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں یہ اللہ کے نبی کو روزہ مبارک میں آج بھی دکھ پہنچاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ محدثین نے بھی لکھا ہے، ہمارے اعمال اللہ کے نبی کے حضور پیش ہوتے ہیں روزہ مبارک میں۔ نیک اعمال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جن لوگوں کے برے اعمال پیش ہوتے ہیں میں ان کے لیے اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں کہ یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ آج بھی اللہ کے نبی روزہ مبارک میں ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب یاد رکھیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، دین کے اوپر نہیں چلتے، عمل نہیں کرتے، سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یاد رکھیں روزہ مبارک میں اللہ کے نبی کا دل دکھتا ہے۔ ہماری وجہ سے اللہ کے نبی کا دل دکھے، یہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ کے نبی کے سامنے جب اعمال پیش ہوں، ہمارا نام لیے جائے تو اللہ کے نبی خوش ہو جائیں، اور جتنا زیادہ ہمارا نام اللہ کے نبی کے پاس جائے گا اتنے ہی زیادہ اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے۔ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو ان اعمال کی طرف ہے، نیک اعمال کی طرف خود بھی ہیں، اوروں کو بھی نیک اعمال کی، ان کو سمجھائیں بھائی یہ جو تم گناہ کر رہے یہ مت سمجھ کہ صرف میری ذات کی وجہ سے، بلکہ فرمایا کہ نافرمانوں کی وجہ سے یہاں تک پرندوں کا رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم پر رحمت فرما، ساری مخلوق کو نقصان پہنچائے۔ دنیا میں جو فسادات آتے ہیں یہ ہمارے اعمال کی، ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا بھی خیال رکھیں، اوروں کا بھی خیال کریں۔ اگر ہم گناہ کریں گے اس کی نحوست اوروں پر بھی بڑھے گی۔ آج گھر میں بے نمازی اگر بڑھے ہیں تو یاد رکھیں اس بے نمازی کی نحوست سب گھر والوں پر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھائیں، خود بھی اس نحوست سے بچیں، اوروں کو بھی اس نحوست سے بچائیں، اور دین کے سامنے اپنی عقل کا استعمال نہ کریں بلکہ اطاعت اور فرما برداری پر آ جائیں۔ سمعنا و اطعنا جو سن لیے اس پر اطاعت کی۔ جو بندہ بھی دین پر عقل دوڑاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔